اللہ پاک کی ذات ہے، اللہ ہے۔ سو جتنی زیادہ تعظیم کے قابل اللہ کی ذات ہے، اتنا ہی اس کا نام بھی ہے۔ اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ قابل تعظیم نبی اور رسول ہے، اور اللہ کے نام کے بعد نبی اور رسول کا نام اتنا ہی زیادہ قابل تعظیم اور لائق تعظیم اور موسٹ ریسپیکٹڈ ہے، جتنا کہ خود نبی ہے اور نبی کی ذات ہے، رسول کی ذات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کے نام کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم کریں اور اس کی رسپیکٹ کریں۔ اللہ پاک کے نام کی تعظیم اور اس کے رسول کے نام کی تعظیم اور رسپیکٹ ایمان ہے اور ثواب ہے، اور اللہ پاک کے نام کی توہین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توہین اور ڈس ریسپیکٹ گناہ ہے، اور گناہ کبیرہ ہے، میجر سن، گناہ کبیرہ ہے۔ آج دو مسائل آپ کو بتانے ہیں۔ ایک مسئلہ سائل کا ہے، مانگنے والے کا، اور ایک مسئلہ مسئول عنہ کا ہے، جس سے مانگا جائے۔ ایک غلطی سائل مانگنے والے سے ہوتی ہے، اور ایک مسئول عنہ جس سے مانگا جائے اس سے ہوتی ہے۔ تو چاہتا یہ ہوں کہ دونوں کو مسئلہ بتا دوں، تاکہ نہ سائل سے غلطی ہو، مانگنے والے سے، سوال کے وقت اور مانگتے وقت، اور نہ مسئول عنہ سے جس سے مانگا جائے اس سے غلطی ہو جب اس سے کوئی مانگے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بھیک مانگتے ہیں اور لوگوں سے سوال کرتے ہیں ہاتھ پھیلا کر، تو وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے واسطے سے دو۔ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ کے نام سے مانگنا اور اللہ کے نام کے واسطے سے مانگنا غلط ہے۔ اللہ کا نام بہت بڑا ہے، اس سے کہ اس کے نام کے واسطے سے آپ دنیا کے 2 روپے مانگیں، دنیا کے چند سکے مانگیں، دنیا کی 1 آدھ روٹی مانگیں، اور دنیا کی کوئی حقیر اور معمولی چیز مانگیں۔ اللہ کا نام بہت بڑا ہے۔ تو سوال کرنے والا کبھی بھی سوال میں یہ نہ کہے کہ اللہ کے لیے دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے واسطے سے دو۔
اللہ کے نام کا واسطہ دیتا ہوں مجھے کچھ خیرات دے دو، کبھی مانگے لیکن اللہ کا نام نہ لے، اس وقت دنیا کے چند سکوں کے لیے اور دنیا کے چند پیسوں کے لیے اللہ کا نام لینا یہ بے ادبی ہے، سوء ادب ہے اور ڈس ریسپیکٹ ہے۔ نمبر 2، مسئول عنہ، جس سے مانگا جائے۔ اس کی غلطی یہ ہے کہ جب مانگنے والا اللہ کے نام کے واسطے سے مانگے تو اسے چاہیے کہ جب مولا کا نام لیا ہے تو کچھ نہ کچھ دے دے، اس کو ریجیکٹ نہ کرے، اس کو رد نہ کرے، اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ اس نے اللہ کا نام لیا ہے، آپ کے مالک، آپ کے خالق، آپ کے مولا کا نام لیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے غلط کیا جو لیا، لیکن ابھی آپ اس کو کچھ بھی نہ دیں اور اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیں، یہ ایک اور غلطی ہو جائے گی، ڈبل غلطی ہو جائے گی، ایک مانگنے والے سے اور ایک جس سے مانگا گیا اس سے۔ حدیث پاک میں دونوں سے منع کیا گیا، فرمایا اللہ کے نام سے اور اللہ کے نام کے واسطے سے سوا جنت کے اور کچھ نہ مانگو، اور سوا محبت کے اور کچھ نہ مانگو۔ اللہ کے نام کے واسطے سے مانگنا ہے تو جنت مانگ لو، اللہ کی محبت مانگ لو، اللہ کے رسول کی محبت مانگ لو، لیکن وہ نام اتنا بلند ہے کہ وہ دنیا کے چند پیسوں کے لیے اور سکوں کے لیے، خدا کے لیے نہ لو۔ اللہ کا نام ہے، اس کا ادب کرو، اور جب نام لے لیا جائے تو پھر کچھ نہ کچھ اسے دے دیا کرو کہ اس نے اللہ کا نام لیا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کہا جاتا ہے اللہ کے نام کے واسطے سے معاف کر دے، وہ نادان پھر بھی معاف نہیں کرتے۔ یہ مسئلہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جب آپ سے اللہ کے نام کے واسطے سے کوئی معافی مانگے تو اس کی معافی سے پہلے آپ اس کو معاف کر دیا کریں، اس نے اللہ کا نام لیا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کے نام کے واسطے سے معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے تو یہ اللہ کے نام کی بے ادبی ہے، اور ہم میں سے اکثر غافل ہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کا اپنا ایک نشہ ہے، اور ہم میں سے ہر ایک نشے میں ہے، مدہوش ہے۔ اس کو اس وقت ہوش میں آنا چاہیے کہ آپ کے سامنے نام کس کا لیا جا رہا ہے، نام کس کا لیا جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور السلام نے فرمایا ملعون من سأل بوجہ اللہ، کہ جو شخص اللہ کی ذات سے اور اللہ کے نام، اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر اور اللہ کی نام کا واسطہ دے کر مانگتا ہے، وہ ملعون ہے۔ اور ملعون کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ سے اور اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اور فرمایا وَمَلْعُونٌ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللَّهِ فَمَنَعَ سَائِلَهُ، وہ شخص بھی ملعون ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ سے دور ہے، جس سے اللہ کے نام کے واسطے سے اور اللہ کے ذات کے واسطے سے مانگا گیا اور اس نے منع کیا، نہ دیا۔
یہ جو دو مسئلے میں نے بیان کیے اس کا ماخذ اور سورس یہ حدیث ہے. جو اللہ کے نام کے واسطے دے دے کر دنیا کے چند سکے مانگتا ہے وہ بھی اللہ سے اور اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور جو اللہ کے نام کا واسطہ سن کر نہ دے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے. ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بشر الناس رجل یسأل باللہ ولا یعطی. صحابہ کیا میں تمہیں وہ شخص نہ بتا دوں جو شخص تمام انسانوں میں سب سے زیادہ برا ہے، سب سے زیادہ شریر ہے. فرمایا تمام انسانوں میں سب سے زیادہ برا وہ شخص ہے کہ جسے اللہ کے نام کے واسطے سے اور اللہ کا نام دیکھ کر مانگا جائے اور پھر بھی وہ نہ دے. اور برا اس لیے ہے کہ اس کے سامنے اس کے خالق، اس کے مالک، اس کے رازق، اس کے رب کا نام لیا گیا اور پھر بھی اس نے نہ دیا. ایک اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بشر البریہ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذی یسأل باللہ ولا یعطی. فرمایا صحابہ میں تمہیں ایسا شخص نہ بتا دوں جو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ برا ہو. اس سے پہلے جو میں نے حدیث بیان کی اس میں ہے شر الناس، بشر الناس، انسانوں میں برا، اور اس حدیث میں ہے بشر البریہ، ساری مخلوق سے برا. مخلوق میں پھر انسان بھی ہے، اس میں جنات بھی ہے، اس میں ملائک ہے، اس میں سب ہے. قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ بتا دیں جو ساری مخلوق سے سب سے زیادہ برا ہو. حضور السلام نے فرمایا الذی یسأل باللہ ولا یعطی. ساری مخلوق سے برا وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے اللہ کے نام کا واسطہ دے کے مانگا گیا اور اس نے پھر بھی نہ دیا. ایک اور روایت ہے ترغیب و ترہیب من الحدیث الشریف کی، اور امام طبرانی نے بھی اس کو بیان کیا اور لکھا کہ حسن بعض مشائخنا اسنادہ. ہمارے مشائخ میں سے بعض نے کہا کہ اس حدیث کی سند حسن ہے، حدیث حسن ہے، اور راوی اس حدیث کے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ کیا میں تمہیں سیدنا خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے وہ نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ بتا دیں ہمیں خضر علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک دن بنی اسرائیل کے بازار سے، مارکیٹ سے سیدنا خضر علیہ السلام کا گزر ہوا. فَأَبْصَرَهُ رَجُلٌ مُكَاتَبٌ، سو آپ کو ایک شخص نے دیکھا اور وہ غلام مکاتب تھا، اس نے آپ کو دیکھا اور آپ کے پاس آیا اور کہا تصدق علیہ، کہ اللہ کے بندے مجھے صدقہ دے دے. آپ نے جواب دیا ما عندی شیء اعطیکہ،
میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے جو میں آپ کو دوں، آپ کو دے سکوں۔ اس شخص نے پھر کہا اسألک باللہ، یہ حدیث کے الفاظ، اس کو خاص غور سے سنیں، اسألک باللہ، کہا اللہ کے بندے میں اللہ کے نام کا واسطہ دے کر کچھ مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے جو میں تجھے دوں اور صدقہ کروں، خیرات کروں۔ ہاں میرے پاس اپنی ذات ہے اور اپنا آپ ہے، تو مجھے لے جا اور بازار میں بیچ دے اور جو پیسے مل جائے وہ لے لے۔ تو اس نے کہا حل یستقیم ھذا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو بیچوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ تو نے بڑے عظیم نام کا واسطہ دیا ہے، اللہ کے نام کا واسطہ دیا ہے۔ وہ شخص آپ کو لے گیا، فباعہ بأربعمائة درہم، 400 کا بیچا خضر علیہ السلام کو۔ ایک شخص نے خریدا، لیکن ایک لمبا عرصہ گزر گیا، ایک پیریڈ گزر گیا، وہ آپ سے نہ کام کے لیے کہتا نہ کوئی کام لیتا۔ آپ نے اس خریدنے والے سے کہا اللہ کے بندے، آپ نے مجھے کام کاج کے لیے خریدا ہے، میں تو ویسے بیٹھا ہوا ہوں، مجھے کوئی کام بتا۔ تو اس نے کہا انک شیخ کبیر ضعیف، کیا بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، آپ سے کیا کام لینا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، آپ مجھے کام بتا، میں ہر کام کر سکتا ہوں، غلام ہوتا ہی کام کے لیے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ یہ پتھر ہیں جو یہاں سے اٹھانے ہیں۔ آپ نے پتھر وہاں سے اٹھائے، اتنے میں وہ شخص آیا اور آپ ان پتھروں کو وہاں سے اٹھا چکے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ پتھر تھے کہ اس کے لیے 6 آدمی چاہیے تھے اور پورا ایک دن لگتا، 6 آدمی ہوتے اور پورا دن ہوتا تو تب جا کر وہ ان پتھروں کو اٹھا سکتے، جو حضرت خضر علیہ السلام نے چند منٹوں میں وہاں سے اٹھا دیے۔ اس شخص نے کہا کہ احسنتا و اجملتا و اوفقتا، آپ نے تو بڑا خوب کام کیا، بڑا شاندار کام کیا۔ جو کام 6 آدمی کرتے ایک دن میں، وہ تھوڑے سے وقت میں ہو گیا۔ پھر وہ سفر پہ جانے لگا وہ شخص، اس نے کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں اور میرے آنے تک آپ میرے گھر کا اور بال بچوں کا خیال رکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ تو سفر پہ جا رہے ہیں، کوئی کام ہو تو آپ مجھے بتا دیں، غلام بھی ہو تو ایسے ہو، کام کرنے والے ہوں تو ایسے ہو۔ اس مالک کے مکان نے کہا، اس شخص نے کہا کہ اچھا آپ میرے لیے ایک مکان بنا دیں، اگر آپ کو کام کرنا ہی ہے تو ایک مکان بنا دیں۔ تو سفر پہ چلا گیا، کچھ دنوں بعد آیا تو اس کا مکان مکمل تھا، تیار تھا، ایک شخص نے بنا کے دیے چند دنوں میں۔ اب اس نے سوال کیا اسألک باللہ ما سببک وما امرک، اس نے پوچھا تنہا چند دنوں میں مکان بنانے والے یہ بتا تیرا سیکریٹ ہے کیا، راز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سأخبرک من انا، میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، انا الخضر، میں خضر ہوں۔ اس نے جب سنا کہ خضر اللہ کے نبی، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگے کہ میں نے آپ سے کام لیا، معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اصل میں ایسا ہوا، میں بازار سے گزر رہا تھا، ایک نوجوان نے مجھ سے اللہ کے نام پہ مانگا، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا، میں نے اس نوجوان سے کہا
مجھے لے جا کے بیچ دے اور جو پیسہ ملے وہ لے لے. تو میں تو اپنے رب کے نام پہ بکنے والا ہوں، اپنے نام رب کے نام پر اور اپنے رب کی رضا کے لیے بازار میں فروخت ہونے والا ہوں. اس نے کہا یہ میرا مال ہے، یہ میرے اہل و عیال ہیں، اس میں سے آپ جو چاہیں لے لیں. آپ نے فرمایا نہ مجھے آپ کے مال کی حاجت ہے نہ اہل و عیال کی حاجت، بس مجھے اجازت دے دے تاکہ میں اللہ کی عبادت کے لیے پھر سے کوشاں اور تیار ہو جاؤں. نکل گئے اور آپ نے اس وقت یہ کہا الحمدللہ الذی اوثقنی من العبودیہ ثم نجانی منہا. فرمایا تمام تعریفیں اس رب کی ہے جس نے پہلے تو مجھے غلامی کی زنجیر میں باندھا اور پھر اس سے نجات دی، اس سے رہا کیا. تو بعض روایات کے مطابق سیدنا خضر علیہ السلام نبی ہیں. جب ایک نبی سے اللہ کے نام سے اور اللہ کے نام کے واسطے سے مانگا گیا کچھ نہ تھا تو اس نے اپنے آپ کو بیچ کر اس مانگنے والے کو پیسے اور جو اس نے مانگا دے دیا. تو لوگوں اللہ کا نام کتنا بڑا ہے، اللہ کے نام کا ادب کرو، اللہ کے رسول کے نام کا ادب کرو. وما علینا الا البلاغ. صلوا صلاة سنة رسول الله صلى الله